کہیں گے لگ رہا ہے پی وی ہے اس نے، کیونکہ مردوں میں ایسی شرم نہیں ہوتی. لیکن اگر عورت اس طرح سے آیا، آپ نے کسی خاتون سے کوئی کام تھا بلایا، وہ بیچاری شرم و حیا میں سمٹتی ہوئی آ رہی، جیسے موسیٰ علیہ السلام کا اللہ نے واقعہ بیان کیا نا کہ وہ حیا میں سمٹتی ہوئی آ رہی تھی، تو ایسے شرمیلی، تو آپ اس کو کیا کہیں گے؟ سست ہے؟ بولیں گے ماشاءاللہ حیا والی. تو یہ ادا، عورت کی ادا اور مرد کی ادا میں فرق ہوتا ہے، بات چیت کے انداز میں فرق ہوتا ہے، باڈی لینگویج میں فرق ہوتا ہے، چال میں فرق ہوتا ہے. تو فقہا کہتے ہیں نماز میں یہ فرق زیادہ ہائی لائٹ ہونا چاہیے. اتنی بات ہے بس. عام حالات میں شریعت اس فرق کو برداشت کر لیتی ہے. عام حالات میں عورت کو مرد کے سامنے بولنے کی اجازت دے دیتی ہے. نامحرم سے مسئلہ پوچھنے کے لیے اشارے کافی نہیں ہے، زبان سے بولے. لیکن نماز میں نہیں اجازت دے رہی. پتہ چلا نماز میں شریعت مرد اور عورت میں جو حیا والا فرق ہے اس کو زیادہ اہمیت دیتی ہے. تو وہ کیسے اس کو اجازت دے دی جائے کہ بالکل مردوں کی طرح نماز پڑھو؟ تو یہ سارے دلائل ہیں جس سے فقہاء نے اخذ کیا. پھر بھی اگر کوئی کہنا نہیں حدیث دکھاؤ، تو پھر اس سے کہیں کہ حدیث میں دکھاؤ کہ نفاس کی حالت میں عورت سے ہم بستری حرام ہے، یہ حدیث دکھا دو. قرآن میں کہاں لکھا ہے؟ قرآن میں تو لکھا ہے حیض کی حالت میں عورت کے قریب نہیں جا سکتے، نفاس کے تو قرآن خاموش ہے. تو وہ کہیں گے وہ تو وجہ اس کی وہی ہے نا، کیونکہ وہ گندگی ہے. کہیں گے وجہ پھر یہاں بھی وہی ہے کہ حیا ہے. دوپٹے کا حکم کیوں دیا عورت کو نماز میں؟ حیا. ٹھیک ہے نا. گھر میں نماز کا حکم کیوں دیا؟ حیا. تو اسی طرح ہم کہتے ہیں سمٹنے میں حیا زیادہ ہے اور چوڑے ہونے میں حیا کم ہے. تو اس لیے اطمینان سے جو مذاہب چلے آ رہے ہیں نا، سعودی عرب کے علماء فتویٰ دیتے ہیں، ٹھیک ہے ہمارے لیے قابل احترام ہے، مگر ان کی اس مسئلے میں اتباع نہیں کرتے. وجہ اس کی ہے کہ سعودی عرب کے علماء کے جو علماء ہیں، ان کے جو اکابر ہیں، ان کے اگر آپ فتاویٰ دیکھیں تو وہ بھی یہی ہے کہ عورت سمٹ کے نماز پڑھے گی. ان علماء کے، ان کے اکابر سعودی عرب کے علماء حنبلی مسلک کے ہیں، ان کے جتنے اساتذہ ہیں سب حنبلی ہیں. تو اگر آپ تھوڑا سا ماضی کی طرف جائیں گے تو ان علماء حنبلی علماء کے بھی فتاوی یہی ہیں. تو اب ایک لہر چل پڑی ہے کہ نہیں بھائی ٹھیک ہے ہم اس پہ بھی مخالف نہیں کرتے. وہی بات ہے نا کہ جب اختلاف ہے تو پھر رائے کا تحمل کرنا چاہیے اس میں، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ. وہی بات ہے کہ آپ مرد اور عورت کی نماز میں فرق کے قائل ہو یا نہ ہو، یہ مسئلہ اتنا اہم نہیں، لیکن آپس میں دست و گریبان ہونا، لڑائی پھڈے بازی، یہ زیادہ، اس میں زیادہ گڑبڑ ہے. تو میں صرف اپنے دلائل دینے کے لیے کہ ہمیں کوئی بیوقوف نہ سمجھے، ہم اپنی بیویوں کو، اپنی بچیوں کو اور اپنی بہنوں کو حکم کیا دیتے ہیں؟ سمٹ کے نماز پڑھو. تو ہم پہ کوئی اشکال نہ کریں، ان کو حدیثوں کا پتہ نہیں. اللہ کا شکر ہے ہمیں بہت کچھ پتہ ہے، اور ہمارا ان سے تعلق ہے جنہیں بہت کچھ پتہ تھا، اور ہم کہتے ہیں اسی میں امت کا اتفاق. پھر بھی اگر کوئی اس کے خلاف چلتا ہے تو پھر ہم اس پہ لان تان نہیں کرتے، مناظرے بازی، پمفلٹ بازی، یہ غلط. سعودی عرب میں یہاں سے خواتین جاتی ہیں تو سمٹ کے نماز پڑھتی ہیں، تو مصر سے آئی ہوئی خواتین ان کو ٹوکتی ہیں، یہ تم سجدہ ایسے کر رہی ہو، حدیث میں تو یہ آتا ہے. وہ کہتے ہیں ہم باپ دادا سے ایسے ہی کرتے آ رہے ہیں. اچھا یہ بھی آپ کو ایک بات بتا دوں، ایک آخری دلیل، کہ بہت سی چیزیں حدیث میں صراحتاً نہیں ہوتی، سینہ بسینہ چلتی ہیں. کیسے چلتی ہیں؟ مثال کے طور پر رکوع میں جانے کے بعد جب آپ کھڑے ہوتے ہیں، ہاتھ باندھنا ہے یا ہاتھ چھوڑنا ہے، اس کا کسی حدیث میں ذکر نہیں ہے، لیکن پوری دنیا میں سب ہاتھ چھوڑتے ہیں. اب بعض اہل حدیث حضرات ہیں جنہوں نے ہاتھ باندھنا شروع کر دیے، ورنہ اہل حدیث حضرات کے جو اساتذہ تھے نا اکابر، وہ بھی ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے تھے، حالانکہ کسی حدیث میں نہ ہاتھ باندھنے کا تذکرہ ہے نہ ہاتھ چھوڑنے کا. اب سوال پیدا ہوتا ہے پھر یہ ہم نے کہاں سے لیا؟ یہ ہم نے باپ دادا سے لیا ہے. ہر باپ دادا سے لی ہوئی چیز غلط نہیں ہوتی. آئی بات سمجھ میں؟ باپ دادا میں دو شرطیں ہوں تو باپ دادا کی تقلید حرام ہے. دو شرطیں. نمبر ایک، باپ دادا احمق اور بیوقوف ہوں. باپ دادا احمق اور بیوقوف. نمبر دو، باپ دادا کی دلیل جو ہے وہ دوسروں کے باپ دادا جو آپ کے باپ داداؤں سے اچھے تھے ان کے خلاف جا رہی ہے. اور اگر ایسا نہیں ہے، ان کے باپ دادا بھی وہ کہہ رہے ہیں جو آپ کے باپ دادا کہہ رہے ہیں، اور آپ کے باپ دادا بھی احمق اور بیوقوف نہیں تھے، ان کے باپ دادا بھی نہیں، ایسی صورت میں باپ دادا کی تقلید واجب ہے. اب میں اس کی دلیل قرآن سے دیتا ہوں. یوسف علیہ السلام جب جیل میں ساتھی آئے تو یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر بتانے سے کہا وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي، میں جو تمہیں سچی سچی تعبیریں بتا رہا ہوں اس کی وجہ پتہ ہے کیا ہے؟ میں اپنے باپ دادا کی اتباع کرتا ہوں. کیوں؟ یوسف علیہ السلام کے باپ دادا اہل حق میں سے تھے، تو وہاں باپ دادا کی تقلید ہو رہی ہے. پتہ چلا باپ دادا اگر اہل حق میں سے ہوں، ابو حنیفہ، شافعی، مالک، احمد بن حنبل جیسے ہوں، اور ہمارے اکابر جو گزرے ہیں ان جیسے ہوں، تو پھر ان کی تقلید
جائز ہے. اور قرآن جن باپ دادا کی تقلید حرام کہہ رہا ہے وہاں قرآن یہ لفظ بڑھاتا ہے کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کی کتاب کی اتباع کرو تو یہ کہتے ہیں ہم اپنے باپ دادا کے پیچھے چلتے ہیں. تو قرآن کہتے ہیں اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون, اگرچہ تمہارے ابا دادا ککھ بھی نہیں سمجھتے تھے, عقل نام کی کوئی چیز نہیں تھی اور ہدایت کے راستے پہ تھے ہی نہیں, پھر بھی ان کے راستے پہ چلو گے. تو یہ ان مشرکوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے جن کو اتنی سینس نہیں ہے کہ پتھر کے بنے ہوئے بتوں کی عبادت کرنی ہے یا عرش پہ بیٹھے ہوئے خدا کی عبادت کرنی ہے. ایسے سینس لیس لوگوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے ان کے پیچھے نہ چلو. اور اگر وہ سینس لیس نہیں ہے تو پھر ان کے بارے میں کیا کہا جا رہا ہے, وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ, ان کے پیچھے چلو جو میرے راستے پہ چل رہے ہیں. تو اب میں آخری بات کرتا ہوں. دیکھو محمد ابن قاسم جب ہندوستان میں آئے, اسلام لائے, تو تلواریں اور گھوڑے لے کر آئے تھے یا ساتھ میں نمازیں بھی لائے تھے؟ جب ہندوستان میں اسلام آیا ہے نا, اس وقت نہ بخاری وجود میں آئی تھی نہ صحیح مسلم وجود میں آئی تھی, لیکن اسلام اس سے پہلے سے موجود تھا. اس وقت زیادہ تر جو مذہب کا طریقہ تھا ایک دوسرے کو فالو کرنا, دیکھ کے کہ بھئی یہ کیا کر رہا ہے, جیسا یہ کر رہا ہے میں ویسے کروں گا. تو جب صحابہ تابعین ہندوستان میں آئے ہیں, ان کی نمازوں کو, مردوں کی نمازوں کو بھی عورتوں کی بھی نمازوں کو بھی, مردوں نے مردوں کی نمازوں کو فالو کیا, عورتوں نے عورتوں کی نمازوں کو. اس وقت بخاری وجود میں نہیں آئی تھی. وہ سلسلہ صدیوں سے آج تک ایز اٹ از چلا آ رہا ہے, ایز اٹ از. اور سعودی عرب میں بھی تھا. آپ کو یقین نہ آئے, آج سعودی عرب میں خواتین مردوں کی طرح نماز پڑھتی ہیں. کوئی بوڑھا آدمی ملے سعودی عرب کا, میں دعوے سے کہتا ہوں, اس بوڑھے سے کہو کہ کیا آپ کی دادیاں نانیاں بھی اسی طرح پڑھتی تھیں, وہ کہے گا نہیں, ہماری دادیاں نانیوں میں سمٹ کے نماز پڑھنے کا رواج تھا. تو سوال پیدا, پوری دنیا میں میرا چیلنج ہے, مصر میں چلے جاؤ, مصر میں کسی بوڑھے سے پوچھو, بوڑھے سے کہو اپنے باپ دادا اور دادیوں نانیوں کا بتاؤ وہ کیسے پڑھتی تھی بچپن میں, وہ کہے گا عورتوں کی طرح پڑھتی تھی, یعنی سمٹ کے پڑھتی تھیں. انڈونیشیا چلے جاؤ, ملیشیا چلے جاؤ اور بخارا چلے جاؤ, سمرقند, جہاں جہاں دنیا میں اسلام گیا ہے وہاں وہاں جاؤ اور کسی بوڑھے سے پوچھو, کتابوں میں نہیں تلاش کرو, بوڑھے سے پوچھو کہ آپ نے دیکھا کیسے, تو وہ کہے گا ہم نے اپنی دادیوں نانیوں کو دیکھا سمٹ کے نماز پڑھتے ہوئے. البتہ اب مفتیان کرام یہ کہتے ہیں کہ ایسے پڑھو. تو سوال پیدا ہوتا ہے یہ پوری دنیا میں جو خواتین سمٹ کے نماز پڑھتی رہی ہیں, یہ اسی لیے نا کہ حنفیہ کا بھی یہی فتویٰ تھا, شافعی بھی یہی کہتے تھے, فقہ حنبلی کا بھی یہی فتویٰ ہے. فقہ حنبلی کی سب سے مستند کتاب مغنی ابن قدامہ حنبلی, ان کی کتاب ہے فقہ حنبلی کی. اس میں امام احمد بن حنبل کے بیٹے کہتے ہیں کہ میں نے امام احمد بن حنبل سے پوچھا کہ عورت اور مرد کی نماز میں کوئی فرق ہے, تو امام احمد نے فرمایا کہ عورت سمٹ کے نماز پڑھے گی. کیا امام احمد بن حنبل کا مقام سعودی عرب کے مفتی اعظم سے زیادہ نہیں ہے بھائی؟ اتنے پرانے تبع تابعین میں سے اور اتنے بڑے بڑے فقہا سے انہوں نے علم حاصل کیا. امام شافعی سے امام احمد بن حنبل نے علم حاصل کیا ہے, تو اور بہت بڑے محدث. تو اب یہ بات ہے کہ یہ جو آپ اگر تھوڑا سا ماضی کی طرف چلے جائیں تو آپ کو خواتین کی نماز کیسے نظر آئے گی؟ مردوں کی طرح. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہ کہاں سے آئی؟ اگر یہ حدیث کے خلاف تھی تو امت نے جب حدیث کی مخالفت شروع کی تھی جس صدی میں, پوری امت کے علماء نے اس کے خلاف فتویٰ کیوں نہیں دیا, اس کو روکا کیوں نہیں؟ تو پتہ یہ چلتا ہے کہ اسی طرح پہلے سے فالو ہوتا چلا آ رہا ہے. بس آخری بات, ایک زبردست بات ہے بڑی مزے کی, اس سے میرا یہ دعویٰ بہت اچھی طرح سمجھ میں آ جائے گا. میں نے ایک دفعہ وزیر آباد میں بیان کیا وہ طلاق ثلاثہ کے مسئلے پر. ایک اہل حدیث آئے میرے پاس اور کہنے لگے کہ دیکھیں آپ یہ کہتے ہیں کہ 3 طلاقیں 3 ہوتی ہیں, تو سوڈان کی حکومت نے 1957 میں 3 طلاق کو 3 کہنے کا قانون ختم کر کے یہ قانون بنایا کہ 3 طلاقیں 1 ہوتی ہیں. سوڈان کی حکومت نے بھی اس پہ فیصلہ کر دیا ہے. وہاں کے کتنے بڑے بڑے مفتیان کرام ہوں گے حکومت میں, انہوں نے فیصلہ کیا اور آپ اس کو بھی نہیں مان رہے. پھر انہوں نے کہا مصر میں 1928 میں یا 1940 میں یہ قانون بنا کے عدالت نے قانون بنایا مفتیان کرام کی نگرانی میں کہ 3 طلاقیں 1 شمار ہوں گی. پھر انہوں نے بتایا 1967 میں پاکستان میں یہ قانون بنائے کہ 3 طلاقوں کو 3 کاؤنٹ نہیں کیا جائے گا. پھر فلانے ملک میں. تو یہ اتنے بڑے بڑے ملکوں کی سرکاری حکومتیں باقاعدہ مفتیان کرام کی نگرانی میں وہ 3 کو 1 کہہ رہی ہیں اور آپ یہاں بیٹھ کے بات کرتے ہو وزیر آباد میں. تو میں نے اس کو فوراً کہا, میں نے کہا اس کے لیے تو تحقیق اور مطالعے کی ضرورت نہیں ہے, آپ کی بات میں ہی آپ کا جواب ہے. میں نے کہا پہلی بات آپ نے کی سوڈان میں 1945 یا پتہ نہیں 57 میں
یہ قانون بنا کہ تین کتنی ہوں گی؟ ایک۔ میں نے کہا اس سے پتا چل رہا ہے کہ سوڈان جب سے فتح ہوا ہے، اسلام جب سے سوڈان میں آیا صدیوں پہلے، اس وقت سے تین کو تین ہی سمجھا جاتا تھا۔ یہ 1957 میں الٹ گیا ہے۔ نہیں بات سمجھ؟ کیونکہ اگر پہلے سے یہ قانون ہوتا تین ایک ہوں گی تو 1957 میں اس کو ترمیم کی ضرورت نہیں تھی۔ تو میں نے کہا پتا چلا جب سے سوڈان میں اسلام آیا ہے اس وقت سے تو تین تین تھی، اب آ کے 1957 میں تین کو ایک قرار دیا جا رہا ہے۔ تو میں نے کہا وہ کیا تھا؟ وہ کیا یہودی مذہب آیا تھا یا عیسائی مذہب آیا تھا سوڈان میں؟ میں نے کہا مصر میں آپ نے بتایا 1932 بتایا، پتہ نہیں مجھے پورے فگر یاد نہیں ہے، کوئی 19 کوئی دہائی اسی صدی کی بات بتائی کہ مثال کے 1960 میں یہ قانون بنایا کہ تین طلاقیں ایک ہوں گی۔ تو میں نے کہا اس میں بھی آپ نے گڑبڑ، اس کا مطلب مصر کب فتح ہوا تھا؟ حضرت عمر کے دور میں ہوا تھا کہ نہیں ہوا تھا؟ میں نے کہا اس وقت سے مصر میں کسی مفتی کی مجال، کسی عدالت کی مجال نہیں ہوئی کہ تین کو کتنا کہہ دیتی؟ ایک۔ یہ کام آپ نے خود اعتراف کیا ہے کہ یہ 1967 میں جا کے ہوا ہے۔ میں نے کہا اسلام 1400 سال سے چلا آ رہا ہے یا اب اسلام کے حکام وضع ہو رہے ہیں؟ اگر آپ کہتے ہو کہ نہیں نبی کے دور میں تین ایک تھیں پھر 1967 میں تین ایک ہوئی ہیں، اس کا مطلب درمیان میں مسلمان یہودیت پہ چلتے رہے ہیں۔ ہم تو کہہ رہے ہیں نبی کے دور میں جو اسلام آیا وہی صدیوں سے وہی چلتا آ رہا ہے آج تک۔ ایسا نہیں ہے کہ حضرت عمر کے دور میں تبدیل ہوا پھر مصر میں دوبارہ تبدیل ہو، درمیان میں ساری امت گمراہ رہی ہے۔ درمیان میں اگر پوری امت کو گمراہ قرار دو گے پھر اس قرآن کو قرآن نہیں مان سکتے، اس بخاری کو بخاری نہیں مان سکتے آپ، کیونکہ پھر تو امت گمراہ ہے۔ پتہ نہیں ہمیں اس نے کیا پکڑا دیا، ہم کیا کہہ سکتے ہیں کہ یہ وہی قرآن ہے؟ اس امت پر اعتماد کرنا پڑے گا آپ کو۔ تو میں نے کہا پھر آپ نے کہا کہ پاکستان میں 1967 میں نے کہا اس سے پتہ چلتا ہے کہ گورے کے دور میں بھی جو قانون تھا نا وہ یہ تھا کہ تین طلاقیں تین ہوتی ہیں، کیونکہ حکومت جب گورا گیا ہے نا ہندوستان سے تو آئلی قوانین وہی چلتے آ رہے تھے جو گورے نے بنائے تھے۔ 1967 میں ایوب خان نے تبدیل کروائے، 67 میں یا 57 میں ایوب خان نے تبدیل کروائے ہیں۔ اور گورے کا جو قانون پتہ ہے کیا تھا؟ گورے نے جب ہندوستان میں انگریزوں نے 100 سال حکومت کی ہے تو اس وقت یہ تھا کہ کسی مذہب کے فیملی لا کو چھیڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ سن رہے ہو بات کو؟ تو مسلمانوں کا جو فیملی لا تھا وہ اسلام کے مطابق تھا، تبھی انگریز کا قانون یہ تھا کہ اگر میاں بیوی میں طلاق ہو جاتی ہے تو 7 سال کا لڑکا جب 7 سال کا ہو جائے گا تو باپ کو ملے گا اور لڑکی جب بالغ ہو جائے گی تو باپ کو ملے گی، اس سے پہلے بچے ماں کے پاس رہیں گے۔ یہ قانون بالکل فقہ حنفی کے مطابق ہے، شریعت کے مطابق ہے۔ تو انگریز کے دور میں یہ قانون تھا، آپ کسی بھی وکیل سے پوچھ لیں۔ یہ 1957 میں تبدیل ہوئے تو پتہ چلا 1957 سے پہلے پاکستان کا اور ہندوستان کا قانون بھی کیا تھا صدیوں سے کہ تین طلاقیں کتنی ہوتی ہیں؟ تین۔ اور میں نے آخر میں ان سے کہا کہ آپ نے اصل جو چیز تھی نا جس کا آپ ہر وقت حوالہ دیتے ہیں مکہ مدینہ، آج آپ اس کا حوالہ نہیں دے رہے، سوڈان کا نام لے رہے ہیں، مصر کا نام لے لیں اور کہاں کہاں۔ میں نے کہا مکہ مدینہ میں کی جو عدالتیں ہیں ان میں جب سے تین طلاقوں کو تین کہا جاتا ہے صدیوں سے لے کر آج تک مکہ کی عدالت آج بھی تین کو کیا کہتی ہے؟ تین۔ وہاں تبدیل نہیں ہو سکا، اگرچہ بہت کوشش کی اس قانون کو تبدیل کرنے کی۔ میرے پاس سعودی عرب کے علماء کی پوری رویداد ہے کہ اس قانون کو تبدیل کرنے کی کوشش ہوئی تھی، مگر وہاں کے بڑے بڑے مفتیان کرام نے اس کو مسترد کر دیا کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ غلط ہے کہ تین ایک نہیں ہوتی، تین تین ہوتی ہیں۔ میرے پاس پورا رسالہ عربی میں موجود ہے، وہ سعودی عرب کے علماء کا، آج سے 25-30 سال پہلے اس پر بحث ہوئی تھی۔ تو میں نے کہا وہاں تبدیل نہیں ہو سکا، اس لیے کہ انہوں نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ صدیوں سے ایک چیز جو ہے نا چلی آ رہی ہو اور وہ سب کی بیویاں جو ہے نا حلال حرام کا گڑبڑ ہو جائے، وہ آج تک موجود ہے۔ اور سعودی عرب کی عدالت سے آج تک ایک فتویٰ ایسا نہیں نکلا کہ تین کو کوئی ایک قرار دے دے، عدالت یہ نہیں، عدالت کو اجازت نہیں ہے اس کی۔ تو اس لیے بات کر رہا ہوں کہ مقصد کسی فریق کا مذاق اڑانا یا کسی پر طنز اور تشنیع کرنا مقصود نہیں ہے، مقصد صرف یہ بتانا ہے کہ بھائی فقہائے کرام کو بیوقوف نہ سمجھو، فقہائے کرام کو بیوقوف نہ سمجھو۔ فقہائے کرام ہم سے زیادہ قرآن و سنت کو سمجھنے والے تھے، انہوں نے جو باتیں لکھی ہیں ان کو فالو کرو۔ ہم معصوم کسی کو نہیں سمجھتے، معصوم صرف پیغمبر ہیں۔ لوگ کہتے ہیں صرف پیغمبر ہیں جن سے غلطی نہیں ہو سکتی، تو ہم فقہا کے پیچھے کیوں چلیں؟ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جب ان فقہا سے غلطی ہو سکتی ہے تو آپ جس مفتی کو فالو کر رہے ہیں اس سے بھی تو ہو سکتی ہے نا۔ بات یہ کہ غلطی کا امکان کم کس میں ہے؟ ہم کہتے ہیں ان سب میں یہ سارے غلط ہوں اس کا امکان کم ہے، چند مفتی غلط ہوں اس کا امکان زیادہ ہے۔
یہ بات ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. آج کافی لمبی بات ہو گئی. بہت لوگ خون پی رہے تھے میرا خواتین اور مردوں کی نمازوں. بہت سارے دلائل ابھی رہ گئے ہیں, بس کافی ہے میرا خیال ہے اتنا. اور بھی ہم ہیں زمانے میں محبت کے سوا. آج کسی کا میسج آیا فیس بک پہ, کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ رفع الدین کا مسئلہ, آمین, یہ آپ جواب دیں. کوئی پوسٹ چلائی ہیں تو آپ اس کا جواب دیں. میں نے کہا بھائی واٹس ایپ پہ, ہاں. میں نے کہا کیسے جواب دیں, بیٹھ کے پوسٹ بناتا رہوں میں بھی. میں نے کہا میں ایک جواب دوں گا, پھر وہ سوال آئے گا, پھر میں اس کا جواب دوں گا. میں نے کہا جو فتنہ پرست ہوتا ہے نا اس کے پاس تو پوسٹ بنانے کے علاوہ کوئی کام ہی نہیں ہوتا. وہ تو رفع الدین پر ایک بنا کے ٹھا کر کے فیس بک پہ چڑھا دیا بخاری کی حدیث. میں اس کا جواب لکھوں گا تو وہ بیٹھا ہی اسی کام کے لیے. پھر دوسری چڑھا دی اس نے, پھر تیسری پوسٹ چڑھا دی. میں نے کہا اس وقت میرے پاس واٹس ایپ پہ 500 لوگوں کے مسائل پڑے ہوئے ہیں. 500 سے زیادہ, 500 سے زیادہ مسائل نہیں, ایک ایک بندے نے 3-3 4-4 بھی پوچھے ہوئے ہوتے ہیں. بندے ہیں 500 جن کے میسیجز آئے ہوئے ہیں. نہیں آ رہی میرا خیال ہے. 500 بندوں کے پوری دنیا سے میسیجز آئے ہوئے ہیں جن کو پڑھ کے ان کا جواب دینا ہے. کسی نے کوئی حلال, کوئی حرام, کوئی رمضان کا, کوئی مختلف مسائل, زکوٰۃ کے, قربانی کے. بہت سے تو بیچاری قربانیاں گزر گئیں. اب میں پڑھتا ہوں اچھا وہ حضرت قربانی کا گوشت کلیجی کس کو دینی ہے, کیا, وہ تو کھا پی کے ختم بھی. میں کہتا ہوں اب تو خالی ہوگی جس کو بھی دینی ہوگی, ٹھیک ہے نا. تو ایسا بھی ہوتا ہے. حج کے بعد مسائل ایسے ہیں, عرفات سے لوگوں نے پوچھے, جواب ان کو جب ملا جب وہ عرفات سے جا چکے تھے. تو میں نے کہا 500 تو لوگ ہیں جس میں ایک آدمی نے اگر 2-4 یا 5-6 پوچھیں تو وہ اس کا تو حساب ہی نہیں ہے. تو میں نے کہا ہم یہ کام کریں یا بیٹھ کے رفع الدین آمین, پھر وہ آہستہ, پھر زور سے. پھر میں نے وہ بہت اصرار کرے. میں نے کہا پھر میں پوسٹ نہیں بناؤں گا, اتنا ٹائم نہیں ہوتا. آپ آڈیو کلپ شارٹ لفظوں میں بھیج دیں تو میں شارٹ میں اس کا جواب دے دوں گا. تو وہ جیسے وہ جماعت المسلمین والے تھے نا ایک, وہ تو خون پیتے ہی رہتے ہیں. وہ ایک صاحب نے میرا خون پیا, وہ جماعت المسلمین والے یہ کہتے ہیں اس کا جو. میں نے کہا چھوڑو یار اتنی لمبی, گل ویلے دی تے پھل موسم دا. بات ہمیشہ وہ اچھی ہوتی ہے مختصر اور جامع ہو. میں نے کہا ان سے پوچھیں کہ جماعت المسلمین بنانے کا حکم کون سی حدیث میں ہے. حدیث میں آتا ہے جب فرقہ واریت پھیل جائے گی تو جماعت المسلمین جوائن کر لینا, جوائن کرنے کا حکم ہے. شامل ہو جانا, جوائن کر لینا, شامل ہو جانا. تو آپ کو چاہیے تھا جب آپ نے دیکھا اتنے سارے فرقے ہیں تو جماعت المسلمین تلاش کرتے, ملتی تو جوائن کر لیتے, نہیں ملتی تو اگلی حدیث ہے کہ پھر پہاڑوں پہ نکل کے درختوں کے پتے چبانا. الگ ڈیڑھ انڈ کی جماعت بنانا اس کا نہیں ہے. تو میں نے کہا یہ ان سے بس اتنا پوچھ لو کہ جماعت المسلمین تھی یا نہیں تھی. تھی تو اس کو جوائن کیوں نہیں کیا, نہیں تھی تو الگ کیوں بنائی. تو اس کا 15 منٹ کا جواب آیا. میرے اور ان کے درمیان ایک بندہ ہے درمیان میں نا, جو میرے وہاں بھیج رہے ہیں ان کے بھیجے, وہ نہیں ہوتی محلے کی عورتیں ہوتی ہیں لڑوانے کا, معذرت کے ساتھ. اچھا خیر, یہ تو بیچارہ نیک آدمی ہوگا, اس کو میں نے بیچارے کو ایسے ہی کہہ دیا. تو سن بھی رہتے ہو نا, بات سن رہے ہوتے ہیں, کہیں گے یار میرے مولوی صاحب آپ نے مجھے یہ بنا دیا. خیر, تو میں نے اتنی سی بات ریکارڈ کر کے آدھا منٹ کی 30-35 سیکنڈ کی بات ریکارڈ کر کے بھیج دی. اس نے ان کو دی تو ان کا جواب آیا, نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم, اصل میں ایکچولی یہ ہے تو فلانا, تو اصل میں احیا کیا ہے تو زندہ کیا تو فلانا کیا. تو پھر آپ بتا دیں جماعت المسلمین کہاں ہے, اس کا امام کون ہے, آپ بتا دیں ہمیں. میں نے تو اتنے لمبے چوڑے میسج اگر میں سنوں تو پھر تو میرا تو پاگل ہو جاؤں میں, کس کس کے سنے. میں نے کہا بھائی ان سے جو بات پوچھی تھی اس کا جواب دیں. بنائی کیوں, کون سی حدیث میں آتا ہے بنانے کا, اتنا مجھے یہ پہلے صرف اتنا بتا دیں کہ بنانے کا حکم ہے یا نہیں ہے, ہاں یا نہ میں جواب دیں, ہے تو کون سی حدیث میں ہے, ختم. باقی جب یہ کہہ دینا کہ مجھے نہیں پتا, حدیث میں نہیں ہے یا مجھے نہیں پتا, پھر میں بتاؤں گا کہ مجھے پتا ہے جماعت المسلمین سے کیا مراد ہے. یہ مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہیں کہ کیا ہے, پہلے یہ بتائیں کہ ہمیں نہیں پتا کہ حدیث میں جماعت المسلمین اور اس کے امام کا مطلب کیا ہے. یہ اپنی شکست تسلیم کریں گے, اپنی جہالت مانیں گے کہ ہمیں پتا ہے نہیں, بنا کے بھی بیٹھ گئے اور پوری دنیا کو گمراہ بھی. حرم کے امام کو کافر سمجھتے ہیں معاذ اللہ, ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے, اتنے گمراہ, اور اتنا بڑا فتنہ برپا کر دیا اور اب کہہ رہے ہیں کہ مجھے پتہ ہی نہیں. ٹھیک ہے نا. تو وہ تھوڑی, میں کہہ رہا ہوں پہلے آپ بولو مجھے نہیں پتا. کسی سے بحث کا ہمیشہ اصول یہ ہوتا ہے کہ ٹو دا پوائنٹ بات ہوتی ہے کہ بھئی آپ نے اس سے سوال پوچھا, اس کو جواب نہیں آ رہا نا, وہ آپ سے پوچھ لے گا, آپ بولو گا میں اس کا جواب دوں گا, لیکن آپ پہلے میں نے جو سوال کیا نا اس کے بارے میں بتاؤ مجھے اس کا جواب نہیں آتا.
ٹھیک ہے نا؟ جب آپ بولو گے نہیں آتا پھر میں بتاؤں گا کہ آپ نے جو پوچھا اس کا جواب کیا. تو میں نے جماعت المسلمین والوں سے ایک سوال پوچھا ہے کہ بھئی کہاں حکم ہے حدیث میں کہ جماعت المسلمین بناؤ؟ بنانے کا کہاں ہے؟ وہ کہتے ہیں ہم نے احیا کیا ہے، زندہ کیا ہے. زندہ تو مری ہوئی چیز کو کیا جاتا ہے نا. تو جب جماعت المسلمین مر گئی تھی تو مری ہوئی چیز کا وجود ہوتا ہے؟ تو اس کا مطلب ہے جماعت المسلمین نہیں تھی. جب نہیں تھی تو حدیث میں زندہ کرنے کا نہیں ہے، حدیث میں درختوں کے پتے چباؤ. زندہ کرنے کا کیوں احیا کیا؟ زندہ کیوں کیا؟ حدیث میں تو زندہ کرنے کا نہیں ہے. تو اس کا جواب تو دو لفظوں میں جب نہیں ہے جواب تو پھر قومی ترانہ سننے کے لیے ہمارے پاس اور بہت سارے چینل ہیں. قومی ترانہ شروع کر دیتے ہیں. پاک میں بچوں سے جب مدرسے میں سوال پوچھتا ہوں نا تو مجھے ٹو دا پوائنٹ جواب چاہیے ہوتا ہے. بچہ جواب نہیں دیتا وہ یوں میں کہتا ہوں مجھے قومی ترانہ مت سناؤ. اس کے لیے یوٹیوب ہے اور بہت ساری جگہیں وہاں آدمی قومی ترانہ سنتا ہے، احترام میں کھڑا بھی ہو جاتا ہے. 2 4 کی طرح بات کیا کرو میرے سامنے. سوالات کا پرچہ ہے اس میں بھی 2 اور 2 4 کی طرح بات. تو میں بھی یہی کہتا ہوں بھائی 2 اور 2 4 کی طرح بات کیا کرو. جماعت المسلمین والے چونکہ فتین ہیں، وہ اپنے علاوہ سب کو گمراہ سمجھتے ہیں، اس لیے میرا موقف ان کے بارے میں سخت ہے. باقیوں کے بارے میں میرا موقف اتنا سخت نہیں ہے، تو ان کے بارے میں زیادہ سخت ہے. توحیدی فرقہ ایک نکلا ہوا ہے وہ بھی اپنے علاوہ وہ جماعت المسلمین کو بھی کافر کہتا ہے. ٹھیک ہے، تو وہ ان کو بھی کافر کہہ رہا ہے. اور وہ کہتا ہے کہ جو ہے نا تعویذ شرک ہے. یہ عقیدہ رکھنا کہ نبی قبر میں سنتے ہیں یہ شرک ہے. ایک سے میری بات ہوئی، میں نے کہا کیوں شرک ہے؟ کہہ رہے وہ سنتے ہیں. میں نے کہا زندہ آدمی کا سننا شرک ہے؟ کہہ رہے نہیں. تو میں نے کہا کیوں؟ کہہ رہے اس کو تو اللہ نے کان دیا سننے کے لیے. میں نے کانوں میں سننے کی صلاحیت کس نے رکھی؟ کہہ رہے اللہ نے. تو میں نے کہا اگر اللہ کسی میت میں سننے کی صلاحیت رکھ دیں تو یہ اللہ کی قدرت کی دلیل ہے، میت کی قدرت کی دلیل نہیں ہے. شرک اس کو نہیں کہتے کہ مردے سنتے ہیں یا نہیں، اس کا شرک سے کوئی تعلق نہیں ہے. حاجت روائی کا شرک سے تعلق ہے. مردہ آپ کی مدد کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا؟ اگر کسی کا عقیدہ ہے کہ مردہ، میرا عقیدہ نہیں ہے یہ، میرا عقیدہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو میرا عقیدہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے قریب کھڑے ہو کر سلام پڑھا جائے تو آپ سنتے ہیں کیونکہ حدیث میں آتا ہی ہے. لیکن عام مردوں کے بارے میں میرا یہ نظریہ نہیں ہے. اور ہمارے بہت سے اکابر کا تھا بھی یہ نظریہ کہ سنتے ہیں، کچھ کا نظریہ تھا سنتے ہیں، اور ہمارے ہی اکابر میں کچھ کا تھا نہیں سنتے. لیکن جو کہتے ہیں نہیں سنتے وہ سننے والوں کو مشرک نہیں کہتے. صحیح ہے نا؟ کیونکہ وہ کہتے ہیں اگر سنتا بھی ہے نا مردہ تو اپنی یہ طاقت سے نہیں بلکہ اللہ کی قدرت سے. تو میرا بہرحال یہ نظریہ کہ نہیں سنتے. فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاء، یہ والی آیت کی وجہ سے. تو یہ ایک اختلافی مسئلہ ہے. تو ان بیچاروں کو شرک کی ڈیفینیشن ہی پتہ نہیں ہے. سننے یا نہ سننے کا شرک سے تعلق نہیں ہے. شرک اسے کہتے ہیں کہ کوئی اسباب سے ہٹ کر آپ کی مدد کر سکتا ہے. اگر کسی کا یہ نظریہ ہے کہ یہ مردہ براہ راست اپنی طاقت اور قوت سے آپ کی مدد کر سکتا ہے، وہ کافر ہے، وہ مشرک ہے. اور اگر یہ نظریہ ہو کہ اللہ اس مردے سے کام لے سکتا ہے تو یہ شرک نہیں ہے، کیونکہ اللہ زندوں سے بھی لے سکتا ہے، مردوں سے بھی لے سکتا ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ شرک کا وسیلہ ہے کہ آپ جب یہ کہیں گے کہ اللہ اس مردے سے تمہارا کام بنوا سکتا ہے تو ایسے نظریے سے یہ شرک تو نہیں ہے، لیکن اس سے مشرکین کو تقویت ملتی ہے، وہ جا کے قبروں سے مانگنا شروع کر دیں گے. تو بعض چیزیں شرک نہیں ہوتی، شرک کا ذریعہ ہوتی ہیں، اس لیے ان کو منع کیا جاتا ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں قبر پہ جا کے مانگنا حرام ہے. چاہے یہ نظریہ رکھ کے مانگو کہ اللہ اس مردے سے کام لیں گے، یا یہ نظریہ رکھا ہو کہ مردہ کام لے گا، دونوں صورتوں میں حرام ہے قبر والے سے مانگنا. تو کچھ پتہ نہیں ہے شرک کا، بدعت کا، وہ گڈمڈ بڈڈ کیا ہوا ہے سارا حساب کتاب، فتوے پھینکتے رہو. ایک نے کہا کہ سجدہ کرنا قبر کو شرک ہے. میں نے کہا شرک نہیں ہے، قبر کو سجدہ کرنا یہ گناہ کبیرہ ہے. اگر عبادت کی نیت سے سجدہ کیا جائے تو پھر شرک ہے، تعظیم کی نیت سے سجدہ کیا جائے تو شرک نہیں ہے، گناہ ہے. یہی تو ہے، توحید پہ پکے ہی نہیں آپ لوگ. میں نے کہا اچھا اگر علی الاطلاق قبر کو سجدہ کرنا شرک ہے تو قرآن مجید میں اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا آدم کو سجدہ کرو. غیر اللہ کو سجدہ اگر علی الاطلاق شرک ہے تو کیا اللہ نے فرشتوں کو شرک کا حکم دے دیا تھا؟ ہے بھائی، یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے حضرت یوسف کو سجدہ کیا، قرآن میں آتا ہے. تو کیا اس زمانے میں اللہ نے پیغمبر کو شرک کی اجازت دے دی تھی کیا؟ ہماری شریعت میں حرام ہے سجدہ. تو اس لیے سجدہ کرنا اللہ کے غیر کو یہ علی الاطلاق شرک نہیں ہے. اگر عبادت کی نیت سے کیا جائے تو شرک ہے، اور عبادت کی نیت کے بغیر کیا جائے، تعظیم کے لیے کیا جائے تو گناہ کبیرہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس امت میں اجازت نہیں ہے. پچھلی امت میں گناہ بھی نہیں تھا، پچھلی امتوں میں اجازت تھی، بلکہ بعض جگہوں پر حکم تھا. تو بیچاروں کو بھائی نہیں پتا، نہ شرک کا نہ توحید کا، ٹوپی ڈرامہ چل رہا ہے حساب کتاب.
لیکن گڑبڑ چل رہی ہے، وہ ادھر کا ادھر لگا دو، ادھر کو فضائل صدقات کا ایک مسئلہ اٹھا کے ادھر لگا دیا، وہ ادھر کی ایک حدیث اٹھا کے اس کا مطلب ادھر، ایک گچ مچ ایک وہ بنا دی ہے، علم کی کمی ہے جس سے بجائے امت متحد ہونے کے منتشر ہوتی چلی جا رہی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اسلاف پہ اعتماد کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔